الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت ساری باتیں ذہن میں آئی، بہت سارے موضوع اور عنوان ذہن میں آئے کہ میرے لیے مشکل تھا کہ کس عنوان پر آج بیان کروں، کیونکہ ہر عنوان ہر موضوع اہم تھا، لیکن بالآخر دل سے یہ آواز آئی کہ آج اللہ کی رحمت کو بیان کیا جائے۔ کیوں؟ آخر کسی کو بیان کرنے کا فیصلہ دل نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن دارمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا، انہوں نے فرمایا ان الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ۔ آگے اور بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اور باتیں بھی بیان فرمائی، لیکن خاص طور پر یہ جملہ فرمایا کہ صحیح معنی میں فقیہ اور سادے لفظوں میں صحیح معنی میں عالم وہی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے، یعنی ایسی باتیں نہ کرے جو بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، یہی صحیح معنی میں عالم۔ اسی طریقے سے ایک اللہ والے نے تقریباً 40 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا، مسلسل روزانہ وہ بیان کرتے تھے اور ہمیشہ
تقریباً 1-2 سال نہیں 40 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے اپنے مریدین معتقدین کے ساتھ. ایک دن انہوں نے سوچا کہ آج اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو بیان کرنا چاہیے. تبھی اللہ کی طرف سے انہیں ندا آئی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی. اس سے پہلے انہوں نے سوچا، اور سوچنے کے بعد جب ان کی مجلس قائم ہوئی تو انہوں نے مجلس میں اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی ناراضگی کو بیان کر دیا. اللہ والے تھے، ان کی باتوں کا لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ کئی لوگ اسی مجلس میں دم توڑ گئے. اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے اتنے ڈرے اور اتنے گھبرائے کہ ان کی جان ہی نکل گئی، مر گئے، انتقال کر گئے. تب اللہ کی طرف سے ندا آئی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی اللہ نے کہ اے میرے بندے، کیا 40 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی جو آج تم نے میرے عذاب اور غصے کو بیان کر دیا؟ اسی لیے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح معنی میں عالم وہی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے. کئی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے، 100 میں سے ایک حصہ جو رحمت کا 1% وہ اللہ نے اس دنیا میں اتار دیا. اسی کی وجہ سے اس دنیا میں انسان آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت اور الفت کا معاملہ کرتا. جانور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا اور تعلق کا معاملہ کرتے ہیں وہ اسی 1% رحمت کی وجہ سے. اور باقی 99%، 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور کہا اسی 99% رحمت کے ذریعے میں کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کروں. اللہ نے جب یہ کائنات بنائی ہے تو اس کائنات کو بنانے سے پہلے ایک نظام بنایا، ایک اصول، ایک قانون بنایا اللہ تعالیٰ، ایک ضابطہ بنایا. تو اللہ کی 2 شان ہے، ایک اللہ کی شان رحمت ہے اور ایک اللہ کی شان عذاب، شان غضب. یہ 2 شانیں ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک تحریر لکھی. کیا تحریر لکھی؟ کہ ان رحمتی سبقت غضبی. کہا میری 2 صفت ہے، ایک صفت رحمت اور ایک صفت غضب. صفت رحمت کی وجہ سے بندوں کو نعمتیں حاصل ہو اور صفت غضب کی وجہ سے بندوں کو پریشانی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. صفت رحمت کی وجہ سے بندوں کو جنت ملے گی، صفت غضب کی وجہ سے بندوں کو جہنم ملے گی. اللہ نے مخلوق کو بنانے سے پہلے، ہمیں آپ کو اس ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تحریر لکھی اور لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی. چنانچہ ایک بندہ اگر 2 کام کرے، ایک کام ایسا کرے جس سے اللہ کو غصہ آئے اور ایک کام ایسا کرے جس سے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، تو یہ اصول اللہ نے بنا دیا
کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اب بندہ ایک کام وہ کرے جس کی وجہ سے اللہ کو غصہ آئے، اور ایک کام وہ کرے جس سے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، تو اس اصول کے مطابق اس بندے کی طرف اللہ کی رحمت ہی متوجہ ہو۔ اسی رحمت کے صدقے میں تو ہم لوگ بچے ہوئے، ورنہ تو اس دنیا میں ہم لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں اور ایسی ایسی شرارتیں اور بدماشیاں کی جو اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو آنے کی دعوت دے۔ لیکن اللہ کا اصول ہے نا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، اس کائنات کا اصول ہی اللہ نے بنا دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ غصہ تو بندوں کو بہت کم ملے گا، رحمت ہی ملے گی۔ اگر 100 کام غصے والے کر دے، ایک کام اگر وہ رحمت والا کر دے گا تو اللہ کی رحمت ہی اس کو مل جائے گی۔ چنانچہ ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ایک زانیہ عورت تھی، ہمیشہ زنا کرتی رہی، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا۔ ساری زندگی کا عمل ایک طرف اور ایک کتے کو پانی پلانا ایک طرف، مغفرت ہوئی۔ یہ اصول ہے اللہ کا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب اصول ہے۔ اگر اس اصول کو ہم سوچیں، اپنے دل کی آنکھوں سے اگر اس پر غور کریں، تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کی صفت رحمت پر ہی غور کر لیں تو اللہ کا قرب ہمیں مل جائے۔ ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ اللہ نے 99% رحمتیں آخرت کے لیے بچا کر رکھی، کہ اسی 99% رحمت کے ذریعے میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں گا اور انہیں جنت۔ چند حدیثیں سناتا ہوں، ٹائم زیادہ نہیں ہے، 3 حدیث سناؤں اور ایک واقعہ اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے تو ساری زندگی میں انسان بیان کرتا رہے تو اللہ کی رحمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس بندے کے بارے میں جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد تفصیل بیان فرمائی وہ کون سا بندہ ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ تفصیل بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بندہ ہوگا اس کو نکالا جائے گا سب سے آخر میں جہنم سے، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے دنیا میں کیے ہیں وہ اس کے سامنے پیش کرو، اور جو بڑے بڑے گناہ وَرْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، کہ بڑے بڑے گناہ نے اسے ہٹا دو، اسے اس کے سامنے نہیں لانا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے دنیا میں کیے وہ اس کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق فرشتے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر کہا جائے گا عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، فلاں فلاں دن تم نے یہ فلاں گناہ کیا تھا، عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، فلاں دن تم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں دن تم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں ٹائم میں تم نے فلاں گناہ کیا تھا۔ کیسے انکار کر سکے؟ انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انکار کر بھی نہیں سکے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہوں گے اور ڈر کے مارے اس کی حالت خراب ہوگی کہ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ جو قرآن نے بیان کیا نا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا
کبیرہ الا احصاها، کہ عجیب و غریب معاملہ ہے میرے نام اعمال کا، چھوٹا گناہ بڑا گناہ سب اس میں موجود اور محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، سب ریکارڈ میں۔ چھوٹے چھوٹے گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اب میرا کیا ہوگا، اتنی مشکل سے تو میں سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے آیا ہوں اور یہ گناہ سب پیش کیے جا رہے ہیں، اب میرا کیا بنے؟ سوچے گا کہ اب پھر دوبارہ وہی بھیجا جائے گا جہاں سے نکل کر آئے۔ جب اس کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہوگی، اسے یقین ہو چکا ہوگا کہ اب تیرے لیے دوبارہ جہنم ہی کا فیصلہ ہوگا، تب رب ذوالجلال کی طرف سے کہا جائے گا، اللہ کی 99% رحمتیں، رحمت کے 99% حصے اسی دن ظاہر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم کو ہر چھوٹے گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے، ہر جو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے گئے، اللہ فرمائے گا ہر گناہ کے بدلے تمہیں ایک نیکی دی جا رہی ہے۔ اب سوچیں، کہاں تو ڈر رہا تھا، جب دیکھے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کے بدلے کیا ہے، نیکیاں مل رہی ہیں، اس کی جرت بڑھ جائے گی اللہ کے سامنے۔ اور جو اللہ نے کہا تھا فرشتوں سے کہ بڑے گناہ اس سے چھپا کے رکھو، وہ کہے گا اللہ کچھ میں نے بڑے بڑے بھی گناہ کر رکھے، وہ تو دکھ نہیں رہے۔ یہ اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو بندے کی جرت بڑھ جاتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا چھوڑ ایک گناہ کے بدلے اتنی نیکی مل رہی ہے تو بڑے گناہ کے بدلے تو اور زیادہ نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے دور نہ ہو۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، 4 جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب وہ چاروں اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نام اعمال کو دیکھنے کے بعد، اس کی چیکنگ کے بعد، اس کی تحقیق تفتیش کے بعد پھر حکم دے دیا جائے گا سب تو بہت گنہگار ہیں، انہوں نے نیک کام تو کیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سب کو جہنم میں ڈال دیا، سب کو جہنم میں ڈال دیا۔ فرشتے سب کو کیا کریں گے؟ پکڑ کے لے جائیں گے، چلو تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کا، اب چلو جہنم کی طرف۔ جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ایک آدمی جو ہے ان میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ، ایک آدمی جو ہے، ظاہر سی بات اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، پھر لے جا رہے ہیں، اب لے جا رہے تو ادھر چہرہ ہو گیا، اب ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ مڑ کر بار بار اللہ کی طرف دیکھے گا، پھر چلے گا آگے چلو، وہ فرشتے اسے گھسیٹ کے آگے کی طرف لے جائیں، پھر آگے چل، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، بار بار مڑ کے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا واپس لاؤ اس کو، یہاں لاؤ واپس پکڑ کے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا کہ اے بندے تو بار بار مڑ کر پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تو بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا اللہ یا ربی، اے میرے رب، میں تو یہ سوچ رہا تھا، میرے دل میں تو یہ بات آ رہی تھی کہ جب آپ نے مجھے ایک مرتبہ جہنم سے نکال ہی دیا ہے تو اب آپ مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ کیا کہا؟ یا ربی، کہ ربا جب آپ نے مجھے ایک مرتبہ جہنم سے نکال ہی دیا ہے تو اب تو میرے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ اب آپ مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لا ترجع، جو امید تو نے کی ہے چل تجھے ساتھ میں اسی کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اسے جنت دے۔
یہ ہے اللہ کی رحمت کے 99 حصے جو ہیں اسی حصے کا ظہور یہاں پر بھی ہے. اللہ کی رحمت اس طرح کل قیامت کے دن ظاہر ہوگی. دو حدیث. تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. سب جہنم میں پڑے ہوں گے. 2 آدمی ہوں گے جہنم میں. جب انہیں وہاں عذاب دیا جائے گا ہر طرف سے آگ, کبھی گرم پانی, کبھی بچھو, کبھی سانپ, طرح طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہاں پر 2 آدمی ہوں گے, وہ بہت شور مچائیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے. باقی عام لوگ بھی چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, لیکن ان کا شور شرابہ چیخ پکار زیادہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ کون 2 افراد ہیں, انہیں پکڑ کے نکال کر میرے پاس لایا جائے, یہ کیوں اتنا شور مچا. دونوں کو فرشتے جائیں گے جہنم میں سے نکال کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے پوچھے گا لِأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا, کیوں اتنا شور شرابہ کر رہے ہو, کیوں اتنی چیخ پکار کر رہے ہو, کیوں چلا رہے ہو اتنا زیادہ. وہ کہیں گے کہ فعلنا ذلك لترحمنا, ہم نے یہ شور شرابہ, یہ چیخ پکار اور چلانے کا عمل اس لیے کیا لترحمنا, تاکہ آپ کو ہم پر رحم آ جائے, تاکہ آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. بچے کو دیکھا, بچے کی جب پٹائی ہوتی ہے تو کتنا چلاتے ہیں, شور مچاتے ہیں نا. جو بچہ زیادہ شور مچاتا ہے اس کو جلدی چھوڑ دیا جاتا ہے. اب جو چپ چاپ پٹائی کھاتا رہتا ہے اس کی اور زیادہ پٹائی لگتی ہے. اور جو شور شرابہ چیخ پکار زیادہ کرتا ہے اسے جلدی چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے. اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کیوں یہ شور شرابہ کیوں, وہ یہی کہیں گے فعلنا ذلك لترحمنا, ہم نے یہ شور شرابہ, یہ چیخ پکار چلانے کا عمل اس لیے کیا لترحمنا, تاکہ تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو پھر میری رحمت یہی ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلو اور جا کر کے اپنے آپ کو جہنم میں گرا دو اور وہی پہنچ جاؤ جہاں تم تھے. یہی میری رحمت ہے تمہاری. کیا فیصلہ, کیا رحمت ہے اللہ کی کہ دیکھو میری رحمت تمہارے لیے یہی ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلو اور جا کر کے اپنے آپ کو جہنم میں وہیں گرا کر پہنچا دو جہاں پہلے تم تھے. ان میں سے ایک کیا کرے گا, ایک تو دوڑتا ہوا جائے گا اور جہنم میں کود جائے گا, اور جب وہ جہنم میں کود جائے گا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس دنیا کی آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, کہ اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. وہ بندے مومن جب اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. جو حکم کبھی دنیا کی آگ کے لیے ہوا تھا وہی حکم اس دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو دے گا, اور جہنم کی آگ اس بندے کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی. دوسرا بندہ وہ کھڑا رہے گا, وہ جائے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کیوں نہیں جاتے ہو, وہ تو چلا گیا تمہارا ساتھی, تم یہاں کیوں ہو, تمہیں بھی تو میں نے وہی حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈال. وہ کہے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اللہ پوچھے گا کیوں, کہا کہ ربا میں تو یہی سوچ کر آیا ہوں باہر کہ جب آپ نے مجھے نکال دیا ہے تو اب آپ مجھے دوبارہ نہیں بھیجیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جاؤ چلو, تو نے یہ امید رکھی ہے میں تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ جہنم میں نہیں بھیجوں. اس طریقے سے یہ 2
داخل ہو جائے. 3 حدیث، یہ تینوں حدیثیں آخرت کے متعلق ہے. ایک چوتھی حدیث اور آخری حدیث جو اس دنیا کے متعلق ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے وہ نفس اور شیطان کے پھندے، انسان کے ساتھ نفس بھی ہے شیطان بھی ہے. نفس کے بارے میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ان النفس لامارۃ بالسوء کہ انسان کا جو نفس ہے وہ انسانوں کو کیا کرتا ہے؟ بری باتوں کا حکم دیتا ہے. اور صرف حکم نہیں، لامار کثرت کے ساتھ بار بار اس کو کہتا ہے، اس کا نفس برائی کرو برائی کرو، سمجھاتا ہے بجھاتا ہے، طرح طرح سے ترغیب دیتا ہے. جیسے بچے کو بہلاتے پھسلاتے ایسے ہی نفس کیا کرتا ہے؟ انسان کو بہلاتا ہے پھسلاتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے اور اس کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہی کام شیطان کا، وہ بھی بہلاتا ہے پھسلاتا ہے بہکاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ تمہارا فائدہ اس میں، تم کو مزہ آئے گا، تمہیں اچھا لگے، سمجھا بجھا کے اس سے گناہ کرا. نفس اور شیطان کے پھندے میں اور جال میں پھنس کر بندہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. گناہ کا ارتکاب تو کر لیا، پھر بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے. جب افسوس ہوتا ہے تو صدا لگاتا ہے یا ربی کہ ربا مجھ سے تو گناہ کا صدور ہوا، معاف کر دیجئے. تب اللہ کہتا ہے علیم عبدی ان لہ ربا یؤاخذ بالذنب ویغفر الذنب. اچھا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ کرے گا، اور اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مجھے پکار رہا ہے، چلو میں نے اس کی مغفرت کر دی. پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ بندہ پھر نفس اور شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر ندامت افسوس ہوتا ہے، تو پھر کہتا ہے یا رب کہ ربا پھر گناہ کا صدور ہو گیا ہے، ربا پھر معاف کر دے. اللہ کہتا ہے اچھا میرے بندے کو یہ معلوم ہے، میرا بندہ یہ جانتا ہے، میرے بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. میں نے پھر معاف کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر وہ بندہ نفس اور شیطان کے پھندے میں پھنس کر پھر گناہ کا ارتکاب کر، گناہ تو کر لیا، پھر وہی افسوس، پھر وہی ندامت، پھر وہی پشیمانی. کہتا ہے یا ربی ربا پھر گناہ ہو گیا، معاف کر دیجئے. اللہ کہتا ہے اچھا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو معاف کر دے گا، چلو میں نے پھر معاف کر دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. ہم لوگ بھی، ہم لوگوں سے بھی گناہ، میں ہوں سب، کلو بنی آدم خطا، ہر انسان سے خطا ہے، گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے. پھر کیا کریں؟ ہاتھ اٹھا دے کہ یا ربی ربا گناہ ہو گیا ہے معاف کر دیجیے، ربا گناہ ہو گیا ہے معاف کر دیجیے. جیسے ہی کہیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور مغفرت کا فیصلہ ہوگا. اب ایک واقعہ بہت ہی مختصر سناتا ہوں. ایک اللہ والے سفر میں تھے، تو پرانے زمانے میں تو یہ ہوٹل تو تھے نہیں کہ جس میں جا کر کے آدمی کمرہ بک کرے اور ٹھہر جائے چل رہے. تو پرانے زمانے میں جس کا کوئی جانکار نہیں ہوتا تھا وہ کیا مسجد میں جا کے ٹھہر جاتا. اب لوگ ویسے ہی جس کا گھر بھی ہوتا ہے وہ بھی مسجد میں سوتے رہتے. ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے. خیر مسافر کے لیے مسجد میں سونے کی اجازت ہے. تو سفر میں تھے اللہ والے، کہتے ایک مسجد میں جا کے سو گیا. سویا ہوا تو تبھی کچھ آواز آئی، شور شرابہ سا ہوا. میں اٹھا، دیکھا کہ ایک جنازہ آیا. اٹھ کر کے میرے دل نے کہا اور میں نے سوچا کہ مجھے اس کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے. چنانچہ میں اٹھا، وضو وغیرہ میں نے کیا اور جنازے میں شریک ہو گیا. جنازے کی نماز ختم ہو گئی. وہ لوگ لے کر اس کو اٹھا کر میت کو لے جانے لگے قبرستان کی طرف. میں نے دل میں سوچا
اس کے دفن میں بھی مجھے شریک ہو جانا چاہیے. فرماتے ہیں حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا کون ہے وہ مردہ، کہ وہ تو سفر میں تھا نا، میں جانتا بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ کون ہے مرنے والا. خیر لوگ جاننے لگے، میں نے سوچا مجھے اس کے دفن میں بھی شرکت کرنی چاہیے. چنانچہ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی گیا. وہاں لوگوں نے اس بندے کو جو انتقال کر گیا تھا، جو مر گیا تھا، اسے دفن کیا. دفن کر کے ایک ایک کر کے سب لوگ چلے. کہا میں تو مسافر تھا، میں کہاں جاؤں؟ میں وہی اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا، کھڑا تھا، پھر میں وہیں بیٹھ گیا. پھر میں نے کہا اللہ دیکھیے کیسے دعا کرتے ہیں، عجیب و غریب دعا. کہتے اللہ ربا یہ جو بندہ بھی انتقال کیا ہے، جس کو لوگ دفنا کر رہے ہیں، یہ بس اب یہ مہمان بن کر تیرے پاس آیا ہے. ربا یہ بندہ مہمان بن کر تیرے پاس آیا ہے. اللہ میں اپنے بارے میں بتا رہا، اگر یہ بندہ، حالانکہ میں اس کو جانتا نہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ بندہ مہمان بن کر میرے پاس آتا تو میں تو اس کا بڑا اکرام اور احساس کرتا. اگر یہ بندہ، حالانکہ میں اس کو جانتا نہیں، اس کا چہرہ میں نے دیکھا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، جان پہچان نہیں، اگر یہ مہمان بن کر میرے پاس آتا میں تو اس کا بڑا اکرام کرتا. ربا تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے. جب یہ بندہ تیرے پاس مہمان بن کر پہنچا ہے تو پتہ نہیں کتنا اس کا اکرام کرے. یہ دعا کر کے کہتے ہیں، وہاں سے اٹھ کر پھر میں چلا آیا مسجد میں، آ کر پھر میں سو گیا. دعا جب سویا تو میں نے خواب میں ایک بندے کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا، سفید جوڑا پہنے ہوا مجھے دکھا اور کہنے لگا تم وہی ہو نا جس نے میرے لیے دعا کی؟ میں نے کہا کون ہوا؟ کہنے لگے میں وہی ہوں، اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے تم نے دعا کی تھی، اللہ نے تمہاری دعا کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی. سوچ لیجیے، اللہ کی رحمت ایسی ہی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں. رحمت کا تقاضا یہ نہیں کہ اس سے تعلق توڑ کے بھاگ جائے. رمضان ختم ہوا ہے، یاد رکھے رمضان ختم ہوا ہے. رمضان کی عبادت روزہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھ سکتے ہیں. ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے 6 روزے آپ رکھ سکتے ہیں. رمضان ختم ہوا ہے، رمضان کی عبادت نمازیں وہ ختم نہیں ہوئی، نمازوں کا سلسلہ اب بھی جاری رہے. رمضان ضرور ختم ہوا ہے، لیکن رمضان کی عبادت جو قرآن کی تلاوت ہے وہ قرآن ختم نہیں ہو گیا، قرآن تو اب بھی موجود ہے. اسی لیے روزے کا سلسلہ بھی جاری رکھے، نمازوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے، قرآن کی تلاوت کا سلسلہ بھی جاری رکھے. رمضان اور شعبان والے نہ بنے، رمضانی اور شعبانی نہ بنے، بلکہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارے. اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارے اور اس کریم اور رحیم اور مہربان رب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے اور مضبوط تعلق کے ساتھ ہی زندگی گزارے، تاکہ اللہ کی رحمت میری طرف بھی اور آپ کی طرف بھی متوجہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.